بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا بھویں بنوانا جائز کام ہے یا ایک حرام اور لعنتی کام ہے؟ اس میں ہماری خواتین بہت شش و پنج میں مبتلا ہوتی ہیں۔ جو بنوا رہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈر ڈر کے بنوا رہی ہوتی ہیں، جو بنا رہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈر ڈر کے بنا رہی ہوتی ہیں، چونکہ انہیں آواز مختلف آتی ہیں، بہت زیادہ اختلاف انہیں نظر آتا ہے۔ کہیں سے ایسی خواتین پر لعنت والی روایات بیان کی جاتی ہیں، جو روایات موجود بھی ہیں لعنت والی۔ تو اس سوال کا جواب ہر خاتون چاہتی ہے کہ اس کو ملے اور قرآن و سنت کے مطابق ملے۔ آج ہم اسی موضوع کو ڈسکس کر کے انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے، اس روایت کے مطابق کیا خواتین بھویں بنوا سکتی ہیں یا نہیں بنوا سکتی ہے، اور قرآن اور سنت ہمیں کہاں تک اجازت دیتے ہیں۔ سر، خواتین کی بھویں بنوانے کے حوالے سے بیانات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بظاہراً ایسی روایات بھی موجود ہیں ہمارے یہاں کہ جس میں لعنت آئی ہے کہ خواتین اگر بھویں بنواتی ہیں تو وہ لعنت کی مستحق ہوتی ہیں۔ اور بھی ہم موضوعات لیں گے، جیسے بال کٹوانا ہے، دیگر موضوعات ہیں، لیکن آج ہم صرف بھووں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں جو لعنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ لعنت کن خواتین کے لیے بیان کی گئی ہے؟ کیا ہر خاتون کے لیے ہی یہ بھویں بنوانا حرام اور لعنتی کام ہو جائے گا، یا اس میں کوئی کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں، حدیث میں خود اس کی علت واضح ہے، تغییراً لخلق اللہ کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ خواتین دور ہیں جو ایسا کام کرتی ہیں نمس کا، تغییراً لخلق اللہ۔ اب تغییر خلق اللہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، اسی ترتیب سے سمجھاتا ہوں جیسا محققین علماء شروع سے واضح کرتے ہوئے آئے ہیں اس مسئلے کو۔ ہم اس کو سمجھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، انشاءاللہ یہ مسئلہ کبھی ٹینشن دے گا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا، قل من حرم زینت اللہ، اللہ نے زینت کو حلال رکھا ہے۔ دوسری جگہ اللہ میں حکم بھی دیتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم زینت کو اختیار بھی کرو عند کل مسجد۔ زینت ایک ایسا کام ہے جس کو ہمارے دین نے بڑے اعلیٰ درجے پہ جا کر مشروع بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے لفظ زینت کو سمجھنا ہے، پھر یہ حدیث بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، دیگر چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ زینت عربی میں کہتے ہیں کسی بھی طرح کا تجمل کرنا، خوبصورتی کو اختیار کرنا، جس میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، بری نیت، تشبہ، مصلح، یہ تین چیزیں نکال دیں، اس کے علاوہ جو انسان خوبصورتی کو اختیار کرتا ہے وہ سب چیزیں عربی میں زینت کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی عمل زینت کو اختیار کرنے کے اندر تشبہ آ رہا ہے، مصلح آ رہا ہے، یا بری نیت داخل ہو جائے گی، اب وہ لفظ، وہ حکم زینت سے نکل جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں تغییر خلق اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک فرق آ جاتا ہے دونوں چیزوں کے اندر۔ اگر بری نیت، تشبہ، مصلح نہیں ہے تو وہ کام زینت ہے، اللہ نے اس کو حلال رکھا، اور بلکہ ان الفاظ کے ساتھ کہ کون ہے اس کو حرام کرے۔ اچھا، اگر تو بری نیت، تشبہ، مصلح، ان بلاؤں میں ہم پھنس جائیں گے، پھر وہی زینت کا کام ممانعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت، یہ جو آپ نے کہا بری نیت نہیں ہونی چاہیے، اس کی کیا مثال ہے؟ دیکھیے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ بری نیت سے تو نماز بھی پڑھی جائے گی تو وہ نماز ہونے کے لائق بھی نہیں ہوتی۔ بری نیت، ہر چیز کا دارالمدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کی نماز ہے وہ بھی اچھی نیت ہے تو نماز ہے، اچھی نیت سے روزہ ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے لیکن نیت اس کی ریاکاری ہو جائے گی، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اسی بات کو اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا، الذین ھم فی صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤن، کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ایک بندے نے روزہ رکھا اور نیت اس کی اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں صدقہ کر رہا ہوں لوگوں کو دکھا، تو وہ جو لفظ خاص قرآن بیان کرتا ہے نا، بری نیت سے انسان اس لفظ سے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دنیاوی لحاظ سے دوں کہ ایک بیٹا ہے، باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے، دلوں کے حال تو ہم نہیں جانتے، اچھا لگے گا، لیکن بالفرض ایک مثال لے لیں، باپ کو پتہ چل جائے اس کی نیت کا، اگر یہ اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں باپ کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں، بعد میں جائیداد میں نے ہڑپنی ہے، جیسے ہی یہ نیت اگر منکشف ہو جائے والد پر، اب اس کی خدمت گزاری کو باپ خدمت گزاری نہیں سمجھے گا بلکہ الٹا نفرت کرنا شروع کر دے۔ نیت اچھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح زینت کے اندر اگر بری نیت دخل آ جاتا ہے، فتنہ انگیزی کا اس نے اپنے دل کے اندر ایک نیت کر لی ہے، وہ اپنی نیت کی بنیاد پر اس لفظ خاص سے نکل جاتا ہے، وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن نیت ٹھیک ہے تو وہ زینت کے اندر ہی رہتا ہے۔ اچھا، دوسری جو بات آپ نے کی، مصلح، یہ غیر معروف لفظ ہے عوام کے لیے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ جسے تغییر خلق اللہ کہا جاتا ہے۔ مصلح کہتے ہیں بگاڑ دینا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ زینت اور مصلح، ان دو چیزوں کو جب نہیں سمجھا جاتا نا تو مصلح والی چیزوں کو ہم زینت سمجھ کے ممانعت کر رہے ہوتے ہیں۔ مصلح زینت کی ضد ہے، زینت کہتے ہیں خوبصورتی اختیار کرنا، اور مصلح کہتے ہیں الٹا بگاڑ دینا۔ میں کوئی بھی ایسا کام اپنے جسم کے ساتھ کروں کہ میں تجمل نہیں کر رہا بلکہ الٹا میں نے بگاڑ دیا، اس کو مصلح کہا جاتا ہے۔ آسان سی چند مثالیں میں دوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے اگر اپنی یہ جو بویں ہیں ان کو تھوڑا سا اگر گنی ہے، میں نے اس کو ہلکا کر لیا، یہ خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر میں نے مکمل اپنی دونوں بویں منڈوا دوں، اب بتائیں میرا چہرہ لوگوں کے سامنے کیسا لگے گا؟ اب برا چہرہ لگے گا، ہر کوئی دیکھ کے بولے گا آپ نے چہرہ بگاڑ لیا۔ جب انسان چہرے کو بگاڑ لے گا وہ مصلح ہے، اور اس کی ضد زینت ہے۔ چہرے کو سنوارنا یہ زینت ہے،
اور اس کو بگاڑ دینا مسئلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ اکثر علماء کرام سے امام ابو حنیفہ کے جو بڑے بڑے شاگرد گزرے ہیں ان سے بھی ایک سوال ہوا کہ ہم ایسی جڑی بوٹیاں اگر استعمال کریں کہ جس سے ہمارے چہرہ جو ہے نا وہ ذرا فیئرنیس آ جائے اس کے اندر. انہوں نے کہا جائز ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی جڑی بوٹی استعمال کرے جس سے الٹا چہرہ خراب ہو جائے, یہ مسئلہ ہے. تو زینت اور مسئلہ دو الگ چیزیں ضد پر کھڑی ہوتی ہیں. اللہ نے زینت کو حلال کیا, مسئلہ کو حلال نہیں کیا, بلکہ مسئلے کا دعویٰ تو شیطان نے بھی کیا تھا کہ میں حکم دوں گا کہ یہ تیری بنائی کو بگاڑیں گے, سواریں گے نہیں, بگاڑیں گے. یہی وجہ کہ حدیث مبارک میں بھی جو لعنت آئی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی خواتین اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہیں جو بگاڑ لیتی ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو جب بگڑ جائے گا آپ کا چہرہ تو ہم بالکل کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی. چہرے کو سنوارا جائے گا تو قرآن پاک نے اس کی اجازت دی ہے. اچھا, مسئلے میں تغیر لخلق اللہ کے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ ماضی میں کئی علماء کر چکے ہیں اس کو. بالکل, آپ فقہ حنفی کے جتنے محققین علماء کرام ہیں ان سب نے یہی وضاحت کی اور یہی سب سے ٹھیک ہے استدلال میں. آپ فتح القدیر میں کمال الدین صاحب کی تحقیق بھی پڑھ لیں, بالکل انہوں نے واضح کیا ہے اس چیز کو. اس کے علاوہ علامہ شامی نے بھی واضح کیا ہے, بلکہ امام ابو یوسف اور امام محمد سے بھی سرین نصوصات اس کی منقول ہے کہ زینت جو مسئلہ جو ہے وہ زینت کی بالکل ضد ہوتا ہے. اسی کو تغییر خلق اللہ کہا جاتا ہے. دیکھیے گا کہ مسئلہ آپ نے یوں بھی سنا ہوگا نا کہ اکثر پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو کسی کافر کو مار دیا, لاش نیچے پڑی تو اس کے ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیے, اس کو بھی مسئلہ قرار دیا گیا. اس لیے کہ جب آپ ناک کاٹ دیتے ہیں, کان کاٹ دیتے ہیں تو obviously چہرہ بگڑ جائے گا. تو مسئلہ یا تغییر خلق اللہ بگاڑنے کو کہتے ہیں, زینت سنوارنے کو کہتے ہیں. زینت اور مسلم میں جو آپ فرق بیان کر رہے ہیں نا, یہ اس سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں خواتین کان چھدوا لیتی ہیں, ناک چھدواتی ہیں, تو ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے, تو یہ اچھی زینت کے اندر آتی ہے, اس کے اندر مسئلہ بھی نہیں مانا جائے گا. لیکن بالفرض اگر میں ایک مثال بنانا چاہوں کہ جیسے خواتین اگر یہاں پہ چھدوا لیں اور یہاں پر ان بالیوں کو پہن لیں تو یہ مسئلے کے اندر داخل ہوگا, کیونکہ جو بھی اس کو دیکھے گا وہ عیب بھی سمجھے گا نا اس کو. جی بالکل, کیونکہ حسن نہیں سمجھا جاتا اس کو. اسی طریقے سے اگر پلکوں کو صاف کروایا گئے یا وہ ایک پلکیں لگواتے ہیں تو وہ خوبصورتی کے اندر آ جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ بالکل ہی پلکیں ہی ختم کروا دی تو وہ مسئلے کے اندر آئے گا. یہ صحیح سمجھاؤں گا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ. اس لیے کہ زینت مسئلہ, زینت سنوارنا, یہ بگاڑنا. تو اگر آپ بالکل پلکوں کے بال اڑا دیں گے چہرہ بگڑ جائے گا. یہ چہرہ بگڑ جائے گا. اور جس طرح آپ نے کان ناک چھدوانے کی بات کی, ہمارے یہاں پاکستان میں بالکل رواج نہیں ہے. کوئی بھی خاتون ہے وہ گالوں کو چھدوا لے, ادھر بالیاں پہن لیں, ہونٹوں میں بالیاں پہن لیں, وہ باہر ہی نکلے گی تو ہر بندہ نمونہ سمجھے گا کیا شکل بگاڑ کے آ گئے. تو جہاں شکل بگاڑنے کا اطلاق ہوگا مسئلہ میں آ جائے گا, تغییر خلق اللہ میں آ جائے. جہاں پر تجمل کا اطلاق ہوگا وہ زینت کے اندر آ جائے گا. اسی چیز کو آپ دیکھیں گے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو, انہوں نے بھی یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جو خوبصورتی کے لیے اپنے محل کے اندر خواتین, بری نیت بھی نہ ہو, وہ جو زینت کر رہی ہو چاہے بمیں بنوا کر, انہوں نے کہا اس کو حرام ہم بالکل نہیں کہہ سکتے. حدیث میں علت آ رہی ہے تغییر خلق اللہ, اور تغییر خلق اللہ بگاڑنے کو کہتے ہیں, سنوارنے کو نہیں کہتے. تو عمومی طور پر جو خواتین وہ بیوٹی پارلر میں جا کے بنواتی ہیں یا شادی پر بنواتی ہیں یا ویسے ہی بنواتی ہیں, بھویں ان کی کچھ زیادہ گھنی ہو جاتی ہیں, ہلکی کروا لیتی ہیں اس کو, وہ تو وہ تغییر خلق اللہ میں نہیں آئے گا, یعنی مسئلے میں نہیں آئے گا. ہر بھویں بنوانا تغییر خلق اللہ میں نہیں آئے گا. ہاں بری نیت نہیں ہونی چاہیے, تجمل کی نیت رکھیں بس. اگر بری نیت اپنے دل میں خود لے کر آئیں گی تو اس کی بنیاد پر مجرم قرار پائیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھویں بنواتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال کیا جائے کہ چہرہ خوبصورت لگے, برا نہ لگے. میں اس کی بھی مثال آپ کو دے سکتا ہوں. جیسے ایک بڑی عمر کی خاتون ہے ہمارے, آپ نے کئی مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ کبھی کبھی وہ بہت اوپر اٹھا کر کے بویں بنواتی ہیں تو بڑا معیوب بھی چہرہ لگنے لگ جاتا ہے. جہاں چہرہ بگڑے گا مسئلہ بن جائے گا. اللہ نے زینت حلال کی ہے, مسئلہ حلال نہیں کیا. تغییر خلق اللہ کے اطلاقات یہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح کوئی خاتون ہے, اس کی داڑھی مونچھیں نکل آئے اور وہ صاف نہیں کرتی تو عورت کے حق میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ چہرہ برا لگ رہا ہے, بگڑ رہا ہے, تو اس کے لیے تجمل کرنے کا حکم ہوگا. یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور یہ آپ کی سارے شکوک و شبہات اور ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے کہ خواتین کا بھویں بنوانا یہ درست ہے یا نہیں ہے, پلکیں بنوانا درست ہے یا نہیں ہے. دو باتیں ذکر کر دی ہیں, ایک نیت اچھی ہونی چاہیے, بری نیت نہ ہو, غیر محرم کو دکھانے کی نیت جیسے, یا اسی طریقے سے مسئلہ نہ پایا جائے, یعنی ایسا نہ ہو کہ سب اس کو معیوب سمجھ رہے ہوں, وہ بالکل برا سا لگتا ہو, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دی جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے, بھویں بنوانا خواتین کے لیے بالکل جائز ہے, اور جو بنا رہی ہیں ان پر بھی کوئی لعنت کا معاملہ نہیں ہے, لہذا دونوں بغیر ڈرے ان نیتوں کے ساتھ, ان معاملات کے ساتھ بالکل بنوا سکتے ہیں. اچھا سر, تیسرا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں تشبہ, یہ تشبہ کی وضاحت کیجئے, یہ بھی غیر معروف لفظ ہے عوام کے اندر. ہاں دیکھیں, زینت میں نے کہا ہر وہ خوبصورتی جس میں تین چیزیں نہ ہو, بری نیت, تشبہ, مسئلہ. تشبہ کہتے ہیں تخنص پن آپ کے اندر آ جائے, ایسا کام کریں کہ آپ کے اندر ہجڑا پن دکھنے لگ جائے, مرد بھی کریں عورت. اچھا بائی دا وے, یہ جتنا زینت کے احکامات ہیں اس کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا نا بری نیت, تشبہ, مسئلہ نہ ہو, تو یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے. یعنی میں بھی اگر اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے کچھ کروں گا, بری نیت آئے گی تو گناہ گار ہوں گا, تشبہ آئے گا یا مسئلہ آئے گا, دونوں حکم میں مرد عورت دونوں برابر. اچھا, اگر مردوں کی زیادہ یہ گھنی ہو گئی ہیں بھویں
تو کیا وہ بھی بنوا سکتے، ہلکی کروا سکتے بالکل ہیں؟ ہلکی تو کروا ان سکتے کے لیے ہیں، بھی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بری نیت نہ ہو، تشبہ نہ ہو۔ صحیح صحیح۔ اچھا تشبہ کا جہاں تک تعلق ہے، تخنص پن کہتے ہیں ہجڑا پن آ جائے، مرد ایسا کام کرے کہ زنانہ پن اس میں جھلکنے لگ جائے، عورت ایسا کام کرے مردانہ پن جھلکنے لگ جائے۔ تو مرد میں جب زنانہ پن جھلکتا ہے نا تو اسے تخنص پن عربی کے اندر کہتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے اندر اگر مردانہ پن، اس کی آسان سی مثال لیں، تشبہ بھی اصل میں مصلح ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کے اطلاق پہ غور کریں گے۔ کوئی بھی شخص ہے، مثلا کوئی مولانا صاحب ہی، میں اپنی ہی مثال دوں کہ میں یہاں پر بیان دے رہا ہوں، لیکن میں یہاں ہوں، لپسٹک بھی میں نے لگائی ہو، میک اپ بھی کیا ہو، اور ایک دوپٹہ بھی میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، ٹھیک ہے، بالکل عورتوں والی حیت بنا کر یہاں درس دوں گا، تو آبویسلی جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سب ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے سر یہ کیا ہجڑے بن کر آ گئے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے تشبہ اسے کہا جاتا ہے۔ انسان جب اپنے اندر تخنص پن لانے کی کوشش کرے گا نا، وہ اپنے آپ کو زینت میں نہیں ڈالتا، خوبصورتی میں نہیں بگاڑ دیتا ہے، اس لیے لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ورنہ کیوں لوگ مذاق بنا رہے ہیں اس کا؟ تو تشبہ مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مخالف جنس جیسی حرکتیں اگر کرنے پر آ جائیں گے تو چونکہ اس پر بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو مذاق پر پیش کر دیں گے، بگاڑ دیں گے آپ اپنی حیت کو، اس لیے یہ زینت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ بری نیت، تشبہ، مصلح، یہ تین عیب نہ ہو تو ہر زینت حلال۔ یہ تین عیب جس میں آ جائیں گے تو وہ زینت ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بگاڑنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تین نیتوں کو، تین چیزوں کو، تین صفتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک تو بری نیت نہیں ہونی چاہیے ان کاموں کو کرتے ہوئے۔ نمبر دو، جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کے اندر بگاڑ نہ ہو رہا ہو، اس کو تبدیلی نہ کی جا رہی ہو۔ اور نمبر تین، تشبہ نہ ہو عورتوں سے یا مردوں سے مشابہت، یا جیسے خنثی کی مشابہت ہوتی ہے، وہ مشابہت والے کام جو ہے نا وہ زینت کے اندر حرام ہو جاتے ہیں۔ بقیہ اگر وہ خواتین ہو یا مرد، دونوں کے لیے ہی مفتی صاحب نے فرما دیا کہ بھویں بنوانا بالکل جائز ہے۔ پلکیں بھی اگر بنواتے ہیں خوبصورتی کے لیے اور اس میں بھی بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا ہے اور بری نیت نہیں ہے تو وہ کام بھی آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ تھوڑی سی اور وضاحت، یہ جو لعنت کے الفاظ ہیں اس کو مطلق کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بندہ کسی بھی طرح کی کوئی زینت اختیار کر لے، لیکن خاص طور پر لعنت کا لفظ کہہ دیا یہاں پہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو، لعنت ہو جو خواتین یہ بھویں بنواتی ہیں؟ تو کیا اس دور میں خواتین ایسا کام کرتی تھی؟ ہاں بالکل، اس نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں یہ بموں کا بنوانا، وگوں کا استعمال کرنا، کان ناک چھیدنا، یہ سب عمل چلتے تھے۔ بلکہ اپنے چہرے کا رنگ فیئر کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں استعمال کرنا، اسی طرح خواتین کا بالوں کو کٹوانا، یہ سب کام تھے۔ خود ازواج مطہرات نے اپنے مبارک زلفوں کو کٹوا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی تھیں چہرے کو فیئرنس، ایک کلر فیئر کرنے کے لیے۔ اس طرح جو صحابیات تھیں وہ کان ناک چھدواتی تھی، جیسے وہ مشہور حدیث ہے نا بخاری کی، حضرت بلال کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صدقے کا درس دیا تو خواتین اپنے کانوں سے بالیاں اتار کے دے رہی تھیں۔ یہ سب کام ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی، شروع سے ہی جب سے عورت ذات ہے اس کی فطرت میں، طبیعت میں ہی اللہ نے زینت بناؤ سنگار رکھا ہے، تو شروع سے ہی چلتا ہوا ہے۔ جہاں تک لعنت کا تعلق ہے نا، دیکھیں ہم اردو زبان کے اندر لعنت لفظ کو الگ معنی میں لیتے ہیں، ذرا گالی کے معنی میں لے لیتے ہیں، بھائی لعنت ہو تیرے اوپر، تو لوگ ایک سمجھتے ہیں کہ لعنت بڑی وہ ایک گالی ہے۔ عربی کے اندر لعنت کا مطلب ہوتا ہے یہ کام اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے۔ جو کام اللہ کی نافرمانی کا ہوگا آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، جو کام اللہ کی فرما برداری کا ہوگا آپ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو تین پوائنٹ آپ نے بتائے ہیں کہ بری نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہی بالکل اللہ کی رحمت۔ اسی طرح اللہ نے ایک تخلیق کیا ہے انسان کو، اس کا جسم بنایا ہے صحیح سلامت، اس کو وہ بگاڑ رہا ہے، مصلح کر رہا ہے، تو واقعی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ بالکل بالکل۔ اور تشبہ والے معاملے پر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اگر اس کو مرد بنایا ہے تو مرد ہی بن کر رہے، عورت بنایا ہے تو عورت بن کر رہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں ایک چیز میں واضح کر دوں، بعض لوگوں کی ایک قدرتی طبیعت ایسی ہوتی ہے، یعنی بعض خواتین ہیں نیچرلی ان کی آواز میں مردانہ پن ہے، وہ قابل گرفت نہیں ہوتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتے۔ جس کے اندر نیچرلی اگر تخنص پن ہوگا وہ قابل گرفت نہیں ہوتا۔ یہاں پر جس چیز کی ممانت ہے وہ ہے تصنع کی، تصنع کہتے ہیں بناوٹ کرنا، بنانا خود جان بوجھ کے۔ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں، جیسے میں نے مثال آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ میں خواتین جیسا ایک حلیہ بنا کر کے آؤں گا تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، میں نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا، لوگوں کو مذاق کے لیے اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کر دیا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ نیچرلی کسی کے اندر تخنص پن ہو، اس کے انداز گفتگو کے اندر ہو، آواز کے اندر ہو، وہ قابل گرفت چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے ہی ہے فطری طور پر۔ ٹھیک ہے سر، آج یہ بموں کے بنوانے کے حوالے سے بات چلی تھی اور اس پر بھی کئی ساری باتیں آئی، مثالیں آئیں زینت کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو اور بہت سارے آگے لے کر چلنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اس میں مسائل جو بیان کیے گئے ہیں وہ تحقیق کے بعد ہی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر پسند آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے اس پروگرام کو شیئر بھی کریں، اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔